بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ رحمان کا معنی ہے بہت بڑا مہربان، رحیم کا معنی ہے نہایت رحم کرنے والا۔ مطلب رحمان کا یہ ہے، جیسا کہ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ المنعم بما لا يتصور صدور جنسه من العباد، کہ رحمان ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ وہ ایسا انعام کرے جو دیگر مخلوقات سے انعام نہ ہو سکتا ہو، یعنی ایسا تفضل، ایسا احسان کسی چیز پر کرنا کہ جو اس ذات کے سوا نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں رحمان۔ اور رحیم ایسی ذات کو کہتے ہیں المنعم بما يتصور صدور جنسه من العباد، یعنی ایسا انعام کرنا، ایسا کسی ذات پر احسان کرنا کہ جو بندوں سے بھی ہو سکتا ہو۔ تو یہ ہے رحمان اور رحیم کا مطلب۔ رحمان کے مطلب پر ایک دو واقعات کتب تفسیر پہ لکھے ہوئے ہیں کہ یعنی ایسا انعام کرنا کسی پر، ایسا احسان کرنا اور ایسی رحمت کرنا جو دوسروں میں سے کسی سے نہ ہو سکتی ہو۔ اس پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ، جو بلخ کے بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک جگہ دعوت دی گئی، میں اس دعوت پر گیا اور میں وہاں بیٹھا کھانا کھانے کے لیے، تو ایک کوا آیا، کوے نے وہاں سے ایک روٹی اٹھائی اور وہاں سے اٹھ پڑا، اڑا، میں اس کے پیچھے چلا گیا، تو جہاں وہ جاتا رہا میں بھی اس کے پیچھے جاتا رہا، تو وہ ایک ٹیلے پر پہنچا، وہاں دیکھا گیا کہ ایک بندہ بندھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، زنجیروں کے اندر مقید ہے، اور اس کوے نے وہ روٹی اس کے چہرے پر ڈال دی، کیونکہ اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، وہ روٹی جو ہے اس کے چہرے پر ڈالی اور اس نے کھائی۔ یہ ایسی ذات کر سکتی ہے جو تمام چیزوں پر قادر مطلق ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس لیے اللہ کو رحمان کہا جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ ایک لکھا ہوا ہے، حضرت ذی مصری رحمہ اللہ، یہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوا، وقعت فی قلبی ولولۃ، میرے دل میں ایک ولولہ اور جوش پیدا ہوا کہ میں باہر نکلوں، کیونکہ گھر میں تو کچھ چیز کا مالک نہیں ہوں، شاید باہر سے کچھ مل جائے مجھے۔ تو وہ کہتے ہیں میں باہر نکلا، ایک دریا کے کنارے پر پہنچا تو میں نے دیکھا ایک طاقتور بچھو دوڑتا ہوا آ رہا ہے، دوڑتا ہوا آ رہا ہے، وہ کنارے پر پہنچا وہ بچھو، تو میں نے دیکھا ایک مینڈک انتظار میں بیٹھا ہے، زفدہ مینڈک انتظار میں بیٹھا ہے، میں اس مینڈک، وہ جو ہے کچھوا، اس بچھو جو ہے اس مینڈک پر سوار ہو گیا، پھر میں نے بھی کشتی کرایہ پر لی، میں بھی کشتی پر سوار ہو گیا، جیسے وہ بچھو چلتا رہا کچھوے کے اوپر، میں بھی اس کے پیچھے جاتا رہا، بچھو وہ نہر کے دوسرے کنارے پہنچا، میں بھی وہاں پہنچا، تو بچھو کچھوے سے اترا، آگے چل پڑا، دوڑ رہا ہے، وہ ایک درخت کے قریب پہنچا، وہاں دیکھا گیا کہ ایک نوجوان سویا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ منظر، تو بچھو وہاں پہنچا، اور دوسری جانب سے سانپ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، سانپ جو دوڑتا ہوا آ رہا ہے وہ اس نوجوان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، جیسے ہی قریب پہنچا وہ سانپ اس نوجوان پر حملہ کرنے کے لیے، اس بچھو نے اس سانپ پر حملہ کر دیا، اس کو ڈس دیا، پھر اس سانپ نے اس کو ڈسا، یہ دونوں مر گئے، وہ نوجوان بچ گیا۔ یہ تفسیر کبیر میں ہے۔ ہم نے بزرگوں سے، بعض بزرگوں سے یوں سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس بچھو نے اس کو مارا، پھر مار کر یہ واپس آیا، وہ مینڈک اس کے انتظار میں تھا، پھر یہ واپس لوٹ کر چلا گیا۔ درست رہا، یہ واقعات منقول ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر انسان بیدار ہوا
اور نوجوان تھا، تو اس بزرگ نے پوچھا کہ تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ نے تیری حفاظت فرمائی اس بچھو کے ذریعے سے؟ تو اس نے کہا میرا تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر یہ کیفیت دیکھ کر وہ اس وقت توبہ طیب ہوا اور ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا۔ تو اس کو کہتے ہیں رحمان، جو ایسی حفاظت کرے اپنے بندوں کی۔ اور اسی طرح یہ ایک تیسرا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوا کسی بچے کو جنتا ہے تو وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کی چونچ نہیں ہوتی، تو جو کوا ہوتا ہے وہ ماں اس بچے کو پرورش نہیں دیتی، وہ چلی جاتی ہے چھوڑ کر، تو اس پر کیڑے مکوڑے مسلط ہو جاتے ہیں سارے کہ یہ تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، کھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو غذا بناتا ہے اس کی، وہ ہوتا تو ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے تو پھر وہ ان کو کھاتا ہے، کیڑوں مکوڑوں کو کھاتا ہے یہاں تک کہ اس کی چونچ اگ آتی ہے، چونچ ہو جاتی ہے، پھر ماں واپس لوٹتی دیکھتی ہے کہ یہ کوا وہ کوا بن چکا ہے جو پہلے گوشت کا لوتھڑا تھا۔ تو یہ ہے اللہ کی قدرت۔ تو اس لیے رحمان ایسی ذات کو کہتے ہیں جو ایسا انعام کرے جو دیگر مخلوقات سے نہ ہو سکتا ہو، تو اس کو رحمان کہتے ہیں۔ اور رحمان ایسی رحمت کو کہتے ہیں جو تمام چیزوں پر حاوی ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، مومن پر بھی وہ نعم رحمت ہوتی ہو، کافر پر بھی ہوتی ہو، ہر چیز پر ہوتی ہو، اس کو کہتے ہیں رحمان۔ رحیم کہتے ہیں ایسی ذات کو جو صرف مومنوں پر رحمت کرے اور آخرت میں ہی رحمت کرے گی، اس کو کہتے ہیں رحیم۔ اور یہ رحمت کرنا، تفضل احسان کرنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ بسا اوقات ظاہراً یوں ہوتا ہے کہ وہ عذاب اور مشقت ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ رحمت ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظاہراً تو شفقت اور رحمت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ عذاب ہوتا ہے۔ اس کو سمجھاتے ہوئے مفسرین نے یوں بیان فرمایا ہے کہ جیسا کہ والد ہے اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، چھوٹے بچے کو کچھ نہیں کہتا، وہ کھیل رہا ہے، پڑھائی کی طرف نہیں جا رہا، اچھے کام پر توجہ نہیں دے رہا، وہ جیسے کر رہا ہے باپ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا، تو یہ ظاہر میں تو رحمت ہے، بچے باپ کی جانب سے بچے پر شفقت ہے، لیکن حقیقت میں یہ باپ کی جانب سے بچے پر عذاب ہے اور نقمت ہے، کیونکہ یہ بعد میں یہ نقصان کا باعث بنے گا، والدین کے لیے بھی نقصان کا باعث بنے گا اور ما عدا لوگوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنے گا۔ جیسا کہ علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ ماں بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے، اگر وہ بچے کی تربیت صحیح نہیں کرے گی تو صرف یہ ماں کو نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ جس شعبے میں جائے گا پھر اس شعبے میں بھی نقصان پہنچائے گا۔ اور یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ویسے بظاہر میں دیکھا جاتا ہے کہ باپ بیٹے پر سختی کر رہا ہے، اس کے لیے نقمت تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے، یہ ظاہر میں عذاب ہے لیکن حقیقتاً یہ اس کے لیے رحمت ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ باپ اس کو تعلیم پر ابھارتا ہے، گھر میں چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، اس کو کام میں مصروف رکھتا ہے، اچھے اخلاق سکھاتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، تو اب یہ تو سمجھا جا رہا ہے کہ باپ اس پر تشدد کر رہا ہے، لیکن اگر بریک بینی سے دیکھا جائے تو باپ اس پر تشدد نہیں کر رہا، بلکہ باپ اس پر شفقت کر رہا ہے، یہ بڑا ہو کر باپ کو دعائیں دے گا۔ اسی طرح ہی ظاہر میں دیکھا جائے، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ظاہر میں دیکھا جائے بظاہر دنیا میں ہم پر مصائب مشقت علام مسلمانوں پر آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ کی جانب سے ہم پر عذاب نہیں ہے، ظاہری طور پر ہمیں عذاب محسوس ہو رہا ہے، حقیقت میں یہ اللہ کی جانب سے رحمت ہے، کیونکہ ان مصائب اور علام پر ہمیں جو انعامات اور اکرامات سے نوازا جانا ہے آخرت میں، وہ کسی اور کو تو اس سے نوازا نہیں جائے گا۔ اس لیے ظاہری طور پر اگر عذاب محسوس ہو رہا ہے تو یہ حقیقت میں زہر نہیں ہے، بلکہ یہ عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی سے ایک بات کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے اللہ رحیم ذات ہے تو بندہ بھی دوسرے بندوں پر رحم کرے، جیسے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم لوگوں پر رحم کرو تو تم پر وہ ذات رحم کرے گی جو بلندیوں میں ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو بندہ کسی ذات پر رحم نہیں کرتا، کسی شخص پر رحم نہیں کرتا، اس پر رحم بھی نہ کیا جائے۔ اس لیے ہم خود بھی بذات خود ایک دوسرے کے ساتھ شفقت والا نرمی والا معاملہ کریں تاکہ قیامت میں اللہ بھی ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے۔ آمین۔